فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ۔ پھر اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو، اولاد کی صورت میں فرمایا والدین کا حصہ کیا ہے؟ چھٹا حصہ۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اولاد بھی نہیں، بھائی بہن بھی نہیں اور زوجہ بھی نہیں، تو پھر تقسیم یہ ہوگی وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اس کی کل جائیداد کے مالک والدین بنیں گے۔ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو فرمایا کہ اور کوئی وارث نہیں تو ماں کو تہائی ملے گا، یعنی 33%، اور جو بچ جائے گا وہ باپ کو مل جائے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر جس کا انتقال ہوا اس کی اولاد تو نہیں مگر بھائی بہن ہے، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو اب ماں کو تہائی نہیں ملے گا بلکہ چھٹا حصہ۔ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، کہ یہ سارا معاملات جائیداد کی تقسیم وصیت پر عمل کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ وصیت سے مراد وہ وصیت ہے جو جائز وصیت ہو۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے آبا و اجداد اور تمہاری اولاد، تم نہیں جانتے کہ کون تمہیں زیادہ نفع پہنچائے گا، اس لیے کسی کو زیادہ دو کسی کو کم دو، یہ تمہیں اختیار نہیں، جو اللہ نے حصہ مقرر کیا وہی دینا ہوگا۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقررہ حصہ ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالی علم والا حکمت والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر مرنے والے کی اولاد ہو تو مسئلہ اور ہے، اور اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو تو مسئلہ اور ہے۔ یہ آپ شروع سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر بیوہ اور شوہر کا حصہ جو بیان کیا جا رہا ہے اس میں بھی اولاد کا عمل دخل ہے۔ ارشاد فرمایا عورت ہو مرنے والی مرحومہ ہو اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو اس کے شوہر کو آدھی جائیداد دی جائے گی۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اس مرنے والی عورت مرحومہ کی اولاد ہو، چاہے ایک بیٹی ہو چاہے ایک بیٹا ہو چاہے زائد ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ، تو جو عورت چھوڑ کر مری اس سے چوتھائی جائیداد یعنی 25% شوہر کو جائیداد دی جائے گی۔ من بعد وصیت، وصیت پر عمل کرنے کے بعد، یوصین بہا، جو ان عورتوں نے وصیت کی جائز وصیت اس پر بھی عمل کریں گے، او دین، اور قرضہ بھی ادا کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر جو بچے گا اس میں سے 25% شوہر کو دیں گے جبکہ اولاد ہو، اور 50% دیں گے جبکہ اولاد نہ ہو۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس کی اولاد نہ ہو تو اس کی بیوہ کو چوتھائی جائیداد دی جائے گی۔ یہ کس صورت میں؟ جبکہ مرد کا انتقال ہو اس کی اولاد نہ ہو تو 25% بیوہ کو دیا جائے گا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، پس اگر مرنے والے کی اولاد ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو جو تم چھوڑ کر مرو، یعنی مرنے والا جو چھوڑ کر مرے اس میں سے 8واں حصہ بیوہ کو دیا جائے گا۔ تو ہم صرف اس کو دہرا لیتے ہیں، اگر عورت کا انتقال ہو اور اس کی اولاد نہ ہو تو شوہر کو کتنا ملے گا؟ آدھی جائیداد، اور اگر اولاد ہو تو 25%، چوتھائی، اور اگر مرد کا انتقال ہو اور اس کی اولاد ہو تو بیوہ کو کتنا ہے؟ 8واں حصہ۔ بیوہ کا کتنا ہے؟ 8واں حصہ، یعنی 12.5%، اور اگر مرد کا انتقال ہو اور اولاد نہ ہو تو پھر بیوہ کو کتنا حصہ ملے گا؟ 25%، یعنی چوتھائی۔ من بعد وصیت توصون بها او دین، جو تم نے وصیت کی اس کے بعد اور جو قرضہ ہے اس کے بعد یہ وراثت کی تقسیم ہوگی۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، کوئی مرد یا عورت ہو جو کلالہ ہو، کلالہ کے معنی جس کا کوئی وارث نہ ہو سوائے بھائی یا بہن کے، نہ بیوہ ہے نہ اولاد ہے نہ ماں باپ ہے،
کوئی وارث نہیں، بھائی ہے بہن ہے، تو جس کی اولاد بھی نہیں، بیوہ بھی نہیں، شوہر بھی نہیں، ماں باپ بھی نہیں، تو ایسے مرد یا عورت کی جائیداد کی تقسیم کیسے ہوگی؟ تو دیکھیے یہاں دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کے سگے بھائی بہن ہیں. کیا صورت ہے؟ اس کے سگے بھائی بہن ہیں، تو سگے بھائی بہن میں ساری جائیداد تقسیم کر دی جائے گی. سگے بھائی بہن میں ساری جائیداد تقسیم کی جائے گی. اور اگر سگے بھائی نہیں، سوتیلے بھائی ہیں، تو پھر دو صورتیں ہیں، باپ سگا ہوگا یا ماں سگی ہوگی. سوتیلے بھائی بہن ہیں تو ماں باپ میں سے کوئی ایک تو سگا ہوگا. تو اگر باپ کی طرف سے ہیں تو پھر بھائی بہنوں میں باقی بچ جانے والی جائیداد تقسیم کر دی جائے گی. اور اگر سوتیلے بھائی بہن ہیں لیکن وہ ماں کی طرف سے ہیں تو اس آیت میں ان کا حصہ بیان کیا گیا. انہیں کتنا حصہ ملے گا اس کا حصہ بیان ہوا، اور پھر جو جائیداد بچ جائے گی وہ دیگر رشتہ داروں میں تقسیم ہوگی. اور ان رشتہ داروں کی بڑی طویل فہرست ہے، اس میں چچا بھی آتا ہے، چچا کے بیٹے بھی آتے ہیں، پھوپھی بھی آتی ہے، پھوپھی کی اولاد بھی آتی ہے. تو یہ وراثت میں وہاں تک جائیں گے. اور یہ پوری ایک تقسیم کا نظام ہے جس پر ایک مستند کتاب ہے وراثت کے مسائل پر، سراجی کے نام سے ہے، جس میں ہر ایک کا حصہ قرآن و حدیث کی روشنی میں الگ الگ کر کے بتایا گیا ہے. عام طور پر لوگ اتنا علم نہیں رکھتے کہ وہ خود کسی کے حصے کا تعین کر سکیں. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ کسی مستند مفتی کے پاس جا کر اس سے فتویٰ لے لیں کہ فلاں کا انتقال ہوا، اتنا اتنا مال ہے، بتائیے کس کو کتنا حصہ دیا جائے گا. جو شریعت کا حکم ہے اس پر عمل کیا جائے. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، اگر مرنے والا مرد ہو یا عورت اور وہ کلالہ ہو یعنی بے اولاد ہو، یا اگر عورت ہے تو اس کا شوہر بھی نہ ہو، ماں باپ بھی نہ ہو. وَلَهُ أَخٌ، اور اس کا ایک سوتیلا بھائی ہو جو ماں کی طرف سے ہو. او اختن، یا اس کی سوتیلی بہن ہو جو ماں کی طرف سے ہو. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو بہن ہو یا بھائی اسے چھٹا حصہ کل جائیداد میں سے دیا جائے گا. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر ایک سے زائد ہوں یعنی بھائی بہن دونوں ہوں، یا دو بہنیں ہوں یا دو بھائی ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، وہ کل مال کے تہائی میں شریک ہوں گے. یعنی تہائی مال 33.33% مال کو بھائی بہنوں میں برابر برابر تقسیم کریں. وہ جو قاعدہ ہے کہ لڑکی کو ایک حصہ اور لڑکے کو دو حصے، وہ یہاں پر نہیں ہوں گے. تہائی مال میں سب برابر برابر کے شریک ہوں گے، تہائی مال ان میں بانٹ دیا جائے گا. من بعد وصیۃ یوصی بها او دین، جو وصیت کی گئی اس کو نکالنے کے بعد اور قرضہ ادا کرنے کے بعد یہ وراثت کی تقسیم ہوگی. غیر مضار، اس حال میں کہ کسی کو تکلیف نہ دی جائے، کسی کا حق نہ مارا جائے. یہاں غیر مضار سے مراد وصیت ہے کہ ایسی وصیت پر عمل نہیں کریں گے جس میں کسی کا حق مارا گیا یا ناجائز وصیت کی گئی. وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے یعنی سخت تاکید ہے. واللہ علیم حلیم، اور اللہ علم والا حلم والا ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، اللہ تعالیٰ اسے جنتوں میں داخل فرمائے گا. تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے. اے کامیابی کے متلاشیوں، اے یہ دعا کرانے والوں کہ دعا کریں کامیابی مل جائے. حقیقی کامیابی دیکھو قرآن کیا بیان کرتا ہے. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ راضی ہو جائے اور جنت مل جائے، یہی کامیابی ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے. وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور حدود کو توڑ دے، کراس کر لے، ظلم کرے.
یدخلہ نارا، اللہ تعالی اسے جہنم میں داخل فرمائے گا، خالدن فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اگر ایمان برباد ہو گیا تو پھر جنت میں کبھی نہیں جائے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور اگر ایمان سلامت رہ گیا تو ایسے گناہگار کو کئی سالوں تک، کئی مدتوں تک جہنم میں جلنا ہوگا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ چاہے جس گناہگار مسلمان کو بخشنا تو وہ غفور الرحیم ہے، لیکن قاعدہ شریعت نے یہ بیان کیا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ، تمہاری بیویوں میں سے جو عورت غلط کام کرے، فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ، تم ان پر گواہ مقرر کرو، أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ، تم میں سے 4 گواہ، فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ 4 گواہ صحیح گواہی دیں، 4 گواہوں کا جہاں ذکر ہے تو یہ مت سمجھیے گا کہ جھوٹی گواہی قائم ہو سکتی ہے۔ شریعت میں گواہی کا اتنا سخت نظام ہے کہ کوئی جھوٹی گواہی دینے کی جرت ہی نہیں کر سکتا۔ تو جب یہ گواہ سچی گواہی دیں اور یہ ثابت ہو جائے کہ یہ سچ بول رہے ہیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، ان عورتوں کو اپنے گھروں میں قید کر دو تاکہ یہ غلط کام نہ کر سکیں، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ پیدا فرمائے۔ واللذان، اس کی تفسیر انشاءاللہ ابھی بیان ہوتی ہے، واللذان یأتیانہا منکم، مرد ہو کہ عورت، تم میں سے وہ دونوں یہ برا کام کریں، فآذوہما، تو تم ان دونوں کو اذیت دو، مارو، ذلیل و رسوا کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ زنا کی پہلے سزا مقرر ہوئی مارنا، ذلیل و رسوا کرنا، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا، پھر دوسرا حکم آ گیا۔ منسوخ کے معنی یہ ہے کہ پہلا حکم ایک مدت تک تھا، وہ مدت پوری ہو گئی، اب دوسرا حکم آیا کہ مرد ہو یا عورت اسے گھر میں نظر بند کر دیا جائے اور گھر سے باہر نہ نکلنا دیا جائے۔ اور جب یہ حکم آیا تو اس میں یہ بات تھی جو آپ نے سنی، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ پیدا فرما دے۔ پھر سورہ نور میں یہ حکم نازل ہوا کہ جو غیر شادی شدہ مرد اور عورت ہیں وہ اگر ایسا گناہ کرتے ہیں تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور حدیث پاک میں، حدیث مشہورہ، حدیث متواترہ میں، جس پر اجماع امت ہے، صحابہ کرام کا جس پر اجماع ہے، تابعین اور تبع تابعین کا اس پر اجماع ہے کہ جو شادی شدہ مرد یا عورت ایسا کام کرے تو اسے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے، سنسار کر دیا جائے۔ یہ ترتیب ہے اس بڑے گناہ کی سزاؤں کے بارے میں۔ فَإِن تَابَا، پس اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور وہ سدھر جائیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو ان دونوں سے اعراض کر لو۔ پہلے یہ حکم تھا کہ نہ انہیں مارو نہ انہیں نظر بند کرو، اگر یہ توبہ کر لیں اور سدھر جائیں تو ان سے اعراض کر لو۔ لیکن اب یہ حکم ہے کہ اگر گواہی سے ثابت ہو جائے اور شرعی گواہی قائم ہو جائے تو غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے اور شادی شدہ کو سنسار۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، اللہ تعالیٰ توبہ تو اسی کی قبول فرماتا ہے جو نادانی میں گناہ کر بیٹھے، ثم یتوبون من قریب، پھر جلد ہی توبہ کر لے، وہ لوگ جلد ہی توبہ کر لیں۔ یہاں جلد سے مراد مرنے سے پہلے توبہ کر لیں، ملک الموت کو دیکھنے سے پہلے توبہ کر لیں۔ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، بس یہی وہ لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔